بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحانہ الظاہر انہ اسم بمعنی التسبیح۔ ناظرین، یہ کتاب جو ہے نا، یہ ملا حسن ہے، یہ سلم العلوم محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کی شرح ہے۔ سلم العلوم منطق میں بہت مفید کتاب ہے، مشہور متن ہے، اس کی کئی شرحیں لکھی گئی، ان میں سے ملا حسن بھی ایک شرح ہے، جیسا کہ قاضی مبارک اس کی ایک شرح ہے، اور حمداللہ تصدیقات کے اوپر یہ اس کی شرح ہے۔ تو ملا حسن جو سلم العلوم کی شرح ہے، ہم اس کے اس کے اسباق کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سلم العلوم میں محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ سبحانہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصنفین کا، ہر مصنف کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے حمد کرنے کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو وہ من و عم نقل ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس میں تغییر و تبدیل وہ نہیں کرتے، اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب حمد کا مقام آتا ہے تو ہر مصنف اپنے طریقے سے جو ہے نا حمد کرتا ہے، اپنے سیغوں سے حمد کرتا ہے۔ ہر کسی کا سیغہ مختلف ہوتا ہے، طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ بعض الحمدللہ سے حمد کرتے ہیں اور بعض الحمدللہ کا مادہ نہیں لاتے، بلکہ وہ الحمد لولی کا مادہ لاتے ہیں، بعض جو ہے نا الحمد لمستاہلی کا جو ہے نا وہ مادہ لاتے ہیں، اور بعض وہ اپنے طریقہ کار سے کرتے ہیں۔ تو محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبحانہ سے جو ہے نا وہ حمد کیا ہے، تو فرمایا کہ سبحانہ۔ اب یہاں پہ سبحان کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا، یعنی سبحان مضاف اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ ضمیر غائب کے لیے ما قبل میں اس کے مرجع کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف عائد ہو رہی ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ہو ضمیر سے ما قبل اس کا مرجع کیا ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ کس کی طرف عائد ہے، تو ما قبل میں تو کس کا ذکر نہیں، تو یہاں پہ تو اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے، اور یہ کلام کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے کلام میں اضمار قبل الذکر کا لازم آنا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو لفظ اللہ ہے وہ اس کا جو ہے نا مرجع ہے، اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ ایک یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، لفظ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، بلکہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ یعنی کہ سبحان جو ہے وہ خود مصدر ہے، اور اسی مصدر کے ضمن میں یعنی کہ ایک مسبح موجود ہے، یہ اس کی طرف عائد ہے۔ اب مسبح یعنی کہ مسبح سے مراد تسبیح کرنے والا مراد نہیں ہے، یعنی صاحب کتاب جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں، محب اللہ بہاری اپنے آپ کو مراد نہیں لیتے، بلکہ اس سے جو مراد ہے مراد صاحب تسبیح ہے، صاحب ماخذ مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات مراد ہے۔ یا آپ اس سے مسبح اس میں مفعول کا صیغہ لے لیں، معنی ایک ہی ہو جائے گا۔ اب یہ جو دو جوابات دیے گئے ہیں، اس کا تیسرا ایک اور بھی جواب دیا گیا ہے، وہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو سبحان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، یعنی یہ صفت مشترکہ نہیں ہے۔ جب یہ صفت خاصہ ہے یعنی اس صفت کا محل حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، کسی غیر میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، تو پتہ چلا کہ اس ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پہ سبحان کی صفت پائی جاتی ہے وہاں پہ وہی اس ضمیر کا مرجع ہے۔
اب اس کے بعد اضمار قبل ذکر تو یعنی کہ یہ ختم ہو گیا. تو اب یہ جو سبحان ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ سبحان جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اسم مصدر ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم مصدر ہے. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے اور مجرد کا مصدر ہے، یعنی سبح اس کا فعل آتا ہے، اور اس کے جو ہے نا مصادر آتے ہیں سبح سبحن اور سبح سبحانن، یعنی کہ سبح سبحن و سبحان، یہ دو اس کے مصادر آتے ہیں. تو یہ اس کا مصدر ہے، یعنی یہ مجرد ہے. یہ جو تحقیق ہے یہ محقق سندیلی کی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرد کا مصدر ہے. تو اس کے جو معنی آتی ہیں، معنی آتا ہے سبحان کا ذہب فی الارض سبح فی الماء، یعنی کہ اور بعد فی الارض بعد فی الماء، یعنی کہ یہ زمین میں چلتے چلتے دور چلا گیا یا پانی میں تیرتے تیرتے دور چلا گیا. تو اب اس کی ترکیب دیکھا جائے تو سبحانہ کی اصل ترکیب ہم کریں تو سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، یا اس کی ہم ترکیب کریں تو سبح اللہ سبحانن، سبح اللہ سبحانن، یہ اس کی ترکیب بنے گی. یعنی سبح فعل بن جائے گا، لفظ اللہ اس کا فاعل بن جائے گا، آگے یہ سبحانن مفعول مطلق بن جائے گا. ترکیب اس کی یہ بن جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ترکیب تو اس کی بنا دی، لیکن اس کا معنی صحیح نہیں بن رہا، کیونکہ معنی جو آپ نے بیان کیا کہ بھئی ذہب فی الارض یا سبح فی الماء، تو یہ معنی تو واجب تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پانی میں تیرتا ہے یا وہ زمین میں چلتا ہے. یہ معنی تو پتہ چلا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض ہو رہا تھا. تو اس کا جواب محقق سندیلی نے اپنی تحقیق کے اوپر یہ دیا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم معانی بدیع و بیان میں ایک قانون پڑھتے رہتے ہیں تجرید کا. تجرید یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو اس کے بعض معانی سے خالی کر دیا جاتا ہے، تجرید کر دی جاتی ہے. تو محقق سندیلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا سبحان کو فی الماء اور فی الارض سے تجرید کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو خالی کر دو، صرف اس کا ذہب اور بعد والا معنی لے لو، تو اب یہ معنی صحیح بن جائے گا. لیکن پھر اس کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے فی الماء اور فی الارض سے تو اس کی تجرید کر دی، لیکن ذہب اور بعد تو اس کے اندر باقی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ذہاب کرتا ہے اس کے اندر بعد اور یہ ذہب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یعنی کہ یہ والا معنی تو صحیح نہیں بن رہا. تو اس کا جواب محقق سندیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہاں ایک ہوتا ہے ذہاب حسی، ایک ہوتا ہے ذہاب یعنی کہ رتبی. تو ہماری جو مراد ہے وہ ذہاب اور بعد حسی مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض لازم آئے، بلکہ ذہاب اور بعد رتبی مراد ہے. اور معنی بنے گا ذہب کا علا، یعنی علی اللہ اعلاً فی کمال ذات و صفات، یعنی بحق تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بہت زیادہ بلند ہوئی. تو اب ہم نے جب اس سے اعلیٰ معنی لے لیا تو اب یہ یعنی کہ معنی صحیح بن گیا کہ علی اللہ اعلاً، وہ اپنی ذات اور صفات کے کمال میں بہت زیادہ بلند ہو گیا. تو اب اس کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ بھائی آپ نے تو یعنی کہ اس اعتراض کو رفع دفع کر دیا. اب ایک اعتراض اور ہے لفظ کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہو جانا یہ حدوثی معنی ہے. اب واجب تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ واجب ہے، وہ وہاں پہ حدوث تو نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ پہلے بلند نہیں تھا اور اب ہو گیا، محل حوادث ہونا لازم آ رہا ہے. تو اس کا جواب محقق سندیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی ہو جانا، ہو گیا، ہر جگہ پہ یہ حدوث کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات قدیمہ کا جو ہے نا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہو جانا ہم استعمال کرتے ہیں، ہو گیا استعمال کرتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہو گیا یہ حدوث کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ صفات قدیمہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا ثبوت کرتے ہیں تو وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ماضی کے صیغے کے اندر
استمرار تجدد اور استمرار غیر منقطع پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض اب محقق سندیلی کے اوپر نہیں ہوتے۔ محقق سندیلی نے ان اعتراضات کے جوابات کو رفع دفع کر کے اپنی تحقیق کو یعنی کہ ثابت کر دیا۔ اس مقام کی یہ جو تقریر تھی یہ تو تھی محقق سندیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اب اس مقام کی ایک اور تقریر ہے، وہ ہے علامہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سبحان ہے یہ جو ہے نا یہ علم مصدر ہے، یعنی یہ مصدر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ علم مصدر ہے۔ اب یعنی کہ اس کا جو مصدر آتا ہے وہ تسبیح ہے، باب تفعیل سے تسبیح مصدر آتا ہے، اس کا یہ علم ہے۔ اب علامہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تقریر کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے اس کو تسبیح مصدر کا علم بنا دیا، تو یہاں پہ تو یہ مضاف ہو رہا ہے، کیا علام مضاف ہوتے ہیں؟ علام کی تو اضافت نہیں ہوتی۔ تو علامہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی جو ہوتے ہیں وہ علام مضاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ بھائی جس طرح میں نے آپ کو پہلے تجرید کا قانون بتایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم علم کو اس سے یعنی کہ علمی معنی سے اس کی تجرید کر دیتے ہیں، اس کو خالی کر دیتے ہیں، یعنی کہ علمی معنی زائل کر کے تجرید کر کے اس کی اضافت کی جاتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مررت بأحمدکم۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ احمد یہ علم ہے، اس کو ہم نے کم کی طرف کیا کر دیا ہے، مضاف کر دیا ہے، تو گویا ہم نے احمد کو عالمی معنی سے تجرید کر کے خالی کر کے ہم نے اس کو کم کی طرف کیا کر دیا ہے، مضاف کر دیا ہے۔ اس کا ایک اور بھی جواب دیا انہوں نے کہ اعلام جو ہوتے ہیں وہ مضاف ہوتے ہیں، لیکن ہم علم سے مسمى بہ مراد لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں مراد؟ مسمى بہ مراد لیتے ہیں۔ تو جب ہم مسمى بہ مراد لیتے ہیں تو بظاہر بات تو اس میں ایک عام عمومی معنی آ گیا۔ اب اس کے اندر تو کوئی خاص معنی نہیں ہے کہ ایک یعنی کہ چیز جزئی مراد لی جائے، بلکہ اس کے اندر یعنی کہ عام عموم آ گیا۔ اب ہم اس سے مسمى بہ تو ایک یعنی کہ جیسے کہ زید ہے، ذات زید کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس سے یعنی کہ مسمى بہ مراد لیا جائے، یہ بھی زید، یہ بھی زید، یہ بھی زید، یہ بھی زید، یعنی کتنے زید مراد لیے جا سکتے ہیں جب ہم اس سے مسمى بہ مراد لیں، تو لہٰذا پھر اس سے یعنی کہ عام معنی مراد لیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت بھی علم کیا ہوتا ہے، وہ مضاف ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دو جوابات علامہ رامپوری نے دے کر اپنے تحقیق کو صاف کر دیا کہ لہٰذا ہم اس سے علم مصدر مراد لیتے ہیں۔ تو کتنے جوابات ہوئے، یعنی کہ اس کی کتنی تقریریں ہوئی؟ دو۔ ایک تو مصدر واری محقق سندیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق، ایک تحقیق ہے علامہ رامپوری کی، یعنی کہ وہ اس سے علم مصدر مراد لیتے ہیں۔ ایک ہے اسم مصدر جو خود صاحب کتاب ملا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ الظاہر انہ اسم بمعنی التسبیح، ظاہر یہ ہے کہ یہ یعنی کہ یعنی یہ کہ اسم ہے، اسم مصدر ہے، تسبیح کے معنی میں ہے یہ۔ اب علامہ یہاں پہ ملا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الظاہر کے اوپر الف لام لگا دیا۔ اب یہ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے یہ کہ یہ جو الظاہر ہے اس کے اوپر جب الف لام آ جائے تو آپ یہ قاعدہ ہے یاد کر لیں، یہ الراجح کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ راجح کے معنی میں آتا ہے، یعنی جب اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو ظاہر کا معنی یہ ہوگا کہ بھائی یہ یعنی کہ الظاہر سے مراد الراجح ہے۔ دوسرا یہاں پہ اب یعنی کہ ملا حسن کے نزدیک یہ کیا بنا، یعنی کہ یہ اسم مصدر بنا، اور یہ ملا حسن کی اپنی تحقیق ہے کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اسم مصدر ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کتنے احتمالات ہم نے پڑھ لیے؟ 3 احتمالات ہم نے پڑھ لیے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے مجرد کا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ علم مصدر ہے، تسبیح باب تفعیل کے سے جو مصدر آتا ہے اس کا یہ علم مصدر بن جاتا ہے، اور ملا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ اسم مصدر ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سبحان ہوتا ہے یہ لازم الاضافت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لازم الاضافت۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاں یہ جو سبحان ہے یہ کثیر الاضافت ہے، لیکن یہ لازم الاضافت نہیں ہے، یہ کبھی کبھی بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ بغیر اضافت کے یہ استعمال ہوگا اس وقت تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، علم مصدر ہوتا ہے،
لیکن یعنی کہ جب یہ اضافت میں استعمال ہوگا تو اس وقت یہ 3 احتمالات ہیں کہ یہ مصدر ہے یا علم مصدر ہے یا اسم مصدر ہے، لیکن جب یہ مقدور الاضافت ہوگا تو یہ بات اس وقت کوئی اعتراضات نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس وقت پکی بات ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ علم مصدر ہوتا ہے، علم ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ آج اتنے تک ہوا، اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم اس سلسلے کو چلائیں گے اگلے ویڈیوز میں۔